السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم علامہ اقبال ثانی منظور احمد صاحب۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بلکہ آج سے ہماری کوشش ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو نظمیں انہوں نے فارسی میں کہی ہیں اور خاص کر بہت زیادہ اور معروف چیزیں انہوں نے فارسی میں کہی ہیں، تو شیطان کے حوالے سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا استاد محترم سے، تو انہوں نے ضرب کلیم میں ابلیس کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ابلیس جو ہے اپنے بندوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے چیلوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج اس پہ ڈسکس کر کے اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی فارسی کی نظمیں اٹھائیں اور ان کا ترجمہ بقول بازبان استاد محترم۔ تو استاد جی پلیز ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال کا یہ بہت، میں کہتا ہوں ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے لیے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ایشیا اور پرٹیکولر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اتنے سائنٹیفک اور اتنی وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ پرمغز اور قابل عمل جو ہے نا انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اور بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب عنوان سے سمجھایا۔ جیسے انہوں نے کہا ہے ضرب کلیم جو کہ 1935-36 میں لکھی گئی ہے، 1935-36 میں اندازہ لگاؤ، اس وقت آپ خود اندازہ لگائیں گے ہندوستان میں کیا حالات تھے، اور اویئرنیس دینے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اسپیشل مسلمانوں کو کہ اقبال جو ہے وہ ابلیس اپنے کہتے ہیں، اس کا عنوان ہے ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام۔ جی جی، اگر تم یعنی اپنے جو فرزند مطلب چیلے اس کے، ہاں جی جب بنی نوع انسان کو جی جی، اور یہ خصوصی طور پر یہ مسلمان جو ہیں ان کو اگر خراب کرنا ہے تو کس طرح، کیا سائنٹیفک انداز ہے نا۔ جی سر۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو، اب خیال رہے اس کا عنوان ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، کہ یہ جو کلچر اور تہذیب اور تمدن ہے اور یہ جو لیٹسٹ جو ماحول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تم نے کیسے یعنی ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو یعنی بدزن کرنا ہے توحید سے اور اسلام سے، توحید سے، اللہ سے، انسانی بنی نوع انسان کو کس طرح تم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو راستے سے بھٹکانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر برہمنوں کو تم نے پہلے ہندوؤں کو پکڑا ہے، ہاں، تو وہ کہتے ہیں لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دہر کہن سے نکال دو۔ کہتا ہے یہ پنڈت جو ہے، یہ برہمن جو ہے، ابلیس کہتا ہے کہ ان کو یہ جو کشمکش ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے، پارٹی بازی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ان کو زنار کہتے ہیں ہندوؤں میں، یہ ہے کہ جو بڑے پکے بت پرست ہوں نا ان کے گلے میں ایک دھاگا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پنڈت جو ہوتے ہیں، جو بڑے گرپ ہوتی ہے ان کی اپنے ہندوازم پر، یا ان کو نکالو، ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دھاگا پہنتے ہیں، ان کو کنٹرول کرو، یعنی کہ اللہ بھی اس آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کے۔ کہتا ہے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن، دیر کہتے ہیں مندر کو، کہتا ہے یہ اس سے بھٹک جائیں گے، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، اور مسلمانوں کو، مسلمانوں کو ٹھیک، کہتا ہے مسلمانوں کو اگر خراب کرنا ہے، اب دیکھو کتنی اس نے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مسلمان یہ غریب تھے بہت زیادہ، کہ یہ لا الہ کلمہ گو مسلمان جو ہے کہ یہ بھوکا ننگا بھی ہو نا، مرتا بھی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے اوپر یہ اپنی جان دے دے۔ کہتا ہے اگر ان کو کمزور کرنا ہے تو اس کی نسبت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ڈاکٹر صاحب کیا دیکھیں کتنی بیچ کی بات بتا رہے ہیں نا کہ 20ویں صدی میں وہ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں آج یہی کافر جو یہودی اور یعنی کفار آج کل ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک بالکل ایسے چل رہے ہیں، اسی نگر پہ چل رہے ہیں، نگر پہ چل رہے ہیں۔ اور ایک بات جو ہے نا کہ دین جو ہے، قرآن تو جو ہے وہ خدا کی طرف کا کلام ہے، لیکن اس زمین پر کہ پورا ایک سماج، معاشرہ یا ایک جو تشکیل ہے وہ تو ساری مورون و منت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پوری زندگی
پھر میں کہتا میں نے کائنات بنائی انہی کے لیے، انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. تو یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ جس طرح اقبال ایک جگہ فارسی میں کہتے ہیں نا، کیا خوب یاروں نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار. کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو خدا کے ساتھ باتیں تو پردے میں کرتا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پر یعنی کہ دیکھیں اکثر اور بیشتر باتیں کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی سر یہ یہاں دیکھ کتنا بڑا ولی تھا اپنے وقت کا، اور کتنا بڑا کلیم ہے اور ریکارڈ کر گئے ہیں اس چیز کو. کیا میرے آقا کہ یہ میری آپ سے وابستگی ہے کہ میں آپ کو تو دیکھ رہا ہوں. بالکل با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدائے من. اللہ تو پردے میں ہے لیکن تو میرے سامنے. تو یہ جو ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کا کہاں کا بھی رہنے والا ہو، سر عشق کی انتہا ہے، سر عشق کی انتہا ہے ان کی نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب وہ افریقہ میں رہتا ہے، اور افریقہ میں جو جتنی بھی وہ وہاں وہ شدت ہے یا وہاں کی نوجوانوں میں جو سرگرمی ہے، وہ اقبال نے اس میں جواب شکوے میں بھی باقاعدہ اس کا اظہار کیا کہ وہ پورے وہ بر اعظم افریقہ میں کہ وہاں پر بھی جتنی بھی وہ اسلام سے وابستگی ہے وہ بھی حضور آپ کے صدقے. تو شاعری میں یہ آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں مردم چشم، اور اگر زمین آنکھ ہے تو اس کی پتلی جو ہے وہ افریقہ ہے، کالی. تو فرماتے ہیں مرد میں چشم زمین، مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر سے پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. وہ افریقہ تھے. تپش اندوز یہاں اسی نام سے ہے پارے کی طرح کہ وہاں جتنی بھی پارا بہت اس میں ہلچل ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے کہ وہااں جتنی بھی بے قراری ہے میرے آقا حضور وہ آپ کے صدقے ہے. تپش اندوز اسی نام سے ہے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. تو یہاں ابلیس کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اگر پورے مسلمانوں کو بدراہ کرنا ہے، بھٹکانا ہے، تو کیا کرو، اس کا تعلق ہی اور اس کی نسبت جو ہے نا ابلیس اپنے ان چیلوں چاٹوں کو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ذرا نسبت کمزور کر دو، یہ خراب ہو جائیں گے. ہندوؤں کو زناریوں کو ادھر لگا دیا اور مسلمانوں کو کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب دیکھو نا وہ غازی علم دین شہید جو ہے اس کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس دور میں وہ جب وہ گستاخی کیا اس نے اس ناشر نے، اور مسلمانوں نے باقاعدہ اس کے خلاف جب وہ جو آئینی اور قانونی جدوجہد کی تو ججوں نے بھی ان ہندوؤں کا ساتھ دیا کہ نہیں یہ آزاد ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. تو اقبال نے بڑا خوبصورت اس علم دین کے بارے میں کہا نا کہ یار ہم باتیں کرتے رہ گئے اور وہ ترخان کا لڑکا نمبر لے گیا. مطلب اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کر رہے تھے، مطلب بتا رہے تھے کہ یار ایک عام آدمی سے پیار کرتے ہوئے کتنا بڑا کارنامہ کر گیا. کہتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جیسا بھی گناہ گار ہو لیکن اس کا کسی مرضی پیشے چھوٹے سے چھوٹے پیشے سے تعلق رکھتا ہو مگر اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی محبت جو ہے نا وہ محبت کی وجہ سے کس درجے میں وہ پہنچ گیا. تو یہ ابلیس نے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو پوری دنیا میں اور اسپیشل ہندوستان میں اگر کمزور کرنا ہے تو یہاں ان کا جو نسبت ہے یا یہ محبت ہے حضور سے اس کو کمزور کرو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. سر یہ پھر آج کل اسی سازش کا حصہ تو نہیں ہو رہے ہم لوگ؟ بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ہم روڈ بلاک کرتے ہیں. اب دیکھیں 7 سے زیادہ پولیس والے شہید کرتے ہیں. یہ کیسی پیار ہے، یہ کیسا محبت، یہ کیسی محبت ہے نبی سے؟ یہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے یہ کہ نبی کا نام بدنام کر رہے ہیں ہم تو. بالکل صحیح بات ہے. اور
اور لوگوں کو تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن دنیا کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہم اب جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ انشاءاللہ مایوس نہ ہو، امید نہ ہو، یہ دراصل وہی ہے، آلودگی ہے، پولوشن ہے. اگر ان کو صحیح ڈگر پہ لگایا جائے، صحیح اس پہ راہ پہ لگایا جائے تو یہ ہمارے لیے مطلب بہت بڑا وہ خزانہ بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے، بہت پاکستان کی حکومت بن سکتے ہیں. بھٹکا دیا گیا ہے، غلط راہ پہ لگا دیا ہے. جس طرح علامہ نے وہ اسی بات کو توحید کے حوالے سے ایک جگہ وہ ضرب کلیم میں کیا کہا ہے نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی کبھی آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام، گلی باتیں اللہ کیا پریکٹیکلی نہیں ہے. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعم. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ہم تو ان کے پلے پڑے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے تو اب میں تو کہتا ہوں شاید اب وہ وقت آ گیا کہ یہ ہماری جتنی بھی یہ ہے نا یہ ہماری تہذیب و تمدن کے حوالے سے جو یہ پارٹیاں ہیں جن کی بڑی جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اب میں بھی پاسبل مجھے میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ شاید ریاست اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایکشن لے گی. اور یہ کیونکہ یہ سعودی عرب میں ہے کہ آپ حکومت کے اس کی مرضی کے بغیر آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ خطاب نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کہتا کہ اربوں نہیں دے سکتے کہ اربوں کو تم نے کیسے خراب کرنا ہے. ہاں جی ہاں وہ بات کر کے پلیز ارشاد. اچھا کہ ہندوؤں کی بات ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، اب اربوں کی بات پلیز. کہ یعنی غریبوں کے بارے مسلمانوں کو تو یہ ہے نا کہ بھئی ان کے دل سے نکال دو، ان کے دل ہے حضرت محمد کی پیار محبت جو ان کو ہے، عشق کی حد تک ہے، چاہے وہ چرسی ہے، بھنگی ہے، نوکر ہے، چھوٹا کام کر رہا ہے، تو جب اللہ کا نام محمد صلی اللہ کا نام آتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں برداشت کرتا. وہ اربوں کی بات کر رہے تھے آپ. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل حرم سے ان کی، اور آہوں کو مرغان ختن سے نکال دو. یہ ختن ایک علاقہ ہے جس میں ارغواں کے پھول ہوتے ہیں. اچھا. اور ہرن جب وہ کھاتا ہے تو پھر اس کی کستوری پیدا ہوتی ہے. تو کہتا ہے اسلام کے حوالے سے ان کی جو شخصیت بنتی ہے یہ اس سائڈ پر آنے نہ دو کہ نہ یہ پھول کھائے ہرن اور نہ ان کے نہ وہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. یعنی وہاں یعنی یہ سائنٹیفک طریقہ ہے. اور پھر آگے ابلیس کہتا ہے کہ آج کے دور میں 20ویں صدی میں اقبال جو ہے نا یہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں اور خاص کر کے نوجوان. اور اپنے بارے میں دیکھو کہ دیکھیں اللہ اکبر اور کتنا یقین ہے کہ میری شیطان کا بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یعنی کہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر بڑی سائنٹیفک طریقے سے کرتا ہے اور بہت جلد جو ہے نا وہ نوجوان اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. کہتا ہے اقبال کا پیغام جو ہے، اقبال کی جو تعلیم ہے، نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں، انگارے کی طرف بڑے بھی ہو رہے ہیں. اب آج دیکھیں کتنے عرصے کے بعد پاکستان آزاد ہوئے، 74 سال ہو گئے، آج بھی جو سنتا ہے ماشاءاللہ. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو کہتا ہے اس کا حال یہی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ نوجوان اس کے پاس بیٹھے ہی نہ سنے ہی نہ کوئی سنے نہ اقبال سنے نہ قرآن. یہ 1935-36 کا کلام. اور آج دیکھو 100 سال کے بعد آج بھی جو ہے اگر اب کیوں جو یہ ہمارا سارا جو کلچر ہے یہ ہماری ساری پارٹیوں کو میں تو کہتا ہوں کہ اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے نا تو خواہ کوئی ہو، ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، واٹس ایور یہ کہ اگر تم چاہتے ہو مخلص ہو تو اقبال کو جو ہے نا تمہیں بڑی بنیادی جگہ دینی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا ان کے ارشادات پہ. تو ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں آج کے دور میں جو ہے نا اگر میرے نزدیک میں کہتا ہوں آج سے سب سے بڑا جو نیکی یا عبادت ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج کی 21ویں صدی میں اگر تم نے
یعنی اللہ کے حضور جا کے کوئی کہنا نہ کہ اللہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، تو وہ اقبال کی تعلیم کو فروغ دے. کیا بات ہے، اور ماشاءاللہ وہ آپ کر رہے ہیں. ابھی ہم ماشاءاللہ ابھی تک 20 سے زیادہ 20 کے قریب ویڈیو چڑھا چکے ہیں. علامہ اقبال کے جو کلام ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، اس کو آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے الفاظ. اور ڈاکٹر صاحب دل گواہی دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یعنی کوئی بھی اگر آپ کے اندر کشمکش ہو رہی ہے نا عقل اور دل کی ہو نا، آپ دل سے پوچھیں کہ یہ دل جو کہے گا وہ. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا تقریباً اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے اور more than 35 ایئر سے میں پڑھ رہا ہوں. آپ یقین جانیں کہ میں شعوری طور پر میں مسلمان ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اقبال واقعی قرآنی تعلیم. اچھا سر ایک بات اور ہے، اب دیکھیں سیاست دان جو ہیں یا سیاسی پارٹیاں ان کے اپنی مقاصد ہیں یا مجبوریاں ہوں گی جس وجہ سے وہ علامہ اقبال کو فروغ نہیں دے پا رہے. ہماری جو مسلم آبادی ہے پاکستان کی، جو ساری آبادی ہے پاکستان کی 65% جوان ہے، اور یہ بہت بڑی لکی ہے، بڑے عرصے کے بعد ہماری اسٹیج پہ پہنچے ہیں. تو کیوں نہ جوانوں کو جگایا جائے. تو جوانوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کیا فرما گئے ہیں کہ جوانوں کو اگر جاگ جائیں تو یہ تو تقدیر بدل سکتے ہیں. تو جوانوں کے لیے کیا کہا ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز انہوں نے ہندوؤں کے بارے میں کہا، مسلمانوں کے بارے میں کہا، عربوں کے بارے میں کہا. اس کے علاوہ اس نظم میں کچھ اور ہے عربوں کے بعد یا نہیں؟ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنا یہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج. آپ دیکھو شروع سے افغان ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہ آپ دیکھو صدیوں سے کوئی بھی حملہ اور وہاں جو بھی آیا ہے نا، تو انہوں نے کہا بھی ہے نا یا تو بندہ صحرائی کرتا ہے یا بندہ وہ کوہستانی کرتا ہے. نہیں، وہاں افغان کی جو وہاں جو کہتے ہیں کہ ان کی جو فطرت ہے کہ وہاں وہ غلام نہیں رہ سکتے. اور ابھی آپ نے دیکھا نا کہ رشیا وہاں سے بھاگا ہے، یو کے وہاں سے بھاگا ہے، ابھی دنوں کے بعد امریکہ کو بھگایا. پورے یورپ کو 50 ملک تھے. کتنے ملک تھے؟ بالکل تقریباً یعنی ساری دنیا کی فوج ایک طرف اور وہ بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو بھگایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ افغانیوں ان کی جو غیرت اور خودداری کا علاج یہ ہے، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکالو. اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہاں سے ان کے ملا ان کے نکال، مگر ملا آگے برس اقتدار آ گئے ہیں، یعنی طالبان آ گئے ہیں وہاں پہ، اور اسلامی نظام نافذ، انہیں یہی خوف ہے نظام نافذ ہو گیا باقی ملکوں میں بھی یہ کاپی نہ کرے. ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اقبال نے ایک وہ جاوید نامہ انہوں نے لکھا ہے اس میں، تو جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے. تو وہاں مختلف ملاقاتیں کرتے ہیں وہ، تو اس میں وہ جاوید نامہ جو فارسی میں قائم، جو فارسی میں کیا بات. ڈاکٹر صاحب کا بھی موقع ملے گا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو اس میں باقاعدہ وہ یعنی افغانستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایشیا اگر ایک جسم ہے، اس کا ترجمہ ہے ایشیا جسم ہے، اگر ایشیا اس کا ایک جسم ہے، اس کا دل جو ہے نا وہ افغان. اور اگر اس جسم میں تم چاہتے ہو کہ یہ صحت مند سکون رہے تو دل، اور اگر یہ دل اگر بیمار ہے، اگر اس میں گڑبڑ ہے تو پورا جسم ایشیا ڈسٹرب ہوگا. تو یہ دیکھو انہوں نے آج سے 100-150 سال پہلے بات کی ہے کہ اگر تم پورے ایشیا میں امن و سکون سے رہنا چاہتے ہو تو افغانستان کو اس کو صحیح رکھنا ہوگا، اس کو ٹھیک رکھنا ہوگا، اس کو ٹھیک رکھنا. تو ڈاکٹر صاحب بس اقبال کی تعلیم جو ہے نا، میں کہتا ہوں لازمی کر دینی چاہیے ہر گھر میں، اسکول میں، چپے میری ریکویسٹ ہے پورے پاکستان کے بزرگوں سے اور نوجوانوں سے کہ جس طرح یار تم روز کھاتے پیتے ہو، سانس لیتے ہو، اقبال کو بھی ضرور پڑھو سمجھو اور اس پہ عمل کرو. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ اقبال نے نوجوانوں کے بارے میں، تو اقبال نے ایک جگہ اس نے کہا کہ یہ جوانی کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین. تو وہ بڑے ایک اچھے وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک بوڑھا عقاب جو ہے نا وہ اپنے بچے کو نصیحتیں لگا رہا ہے. اچھا ایک ایسی ان کی نظم ہے نا جو بلوچ بوڑھا جو نصیحت کرتا ہے، اچھا اسی طرح کیا ہے پلیز. نہیں وہ بھی ہے، لیکن یہ جو میں اسپیشل آپ کو سنانے لگا اقبال والی ہے، یہ جو ہے نا اس میں کہ شباب کی جوانی کسے کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد. سال خرد کرتے ہیں بوڑھا، جس طرح میں پختہ عمر ہوں اور میں آپ سے
اپنے بچے کو مخاطب ہو بیٹا کامیاب ہونا ہے تو یہ ہے. تو وہ دعا دیتے ہیں. وہ جو اپنا شاہین ہے, بوڑھا شاہین جو ہے, عقاب جو ہے, وہ کہتا ہے کہ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب صالح خورد, اے تیرے شہپر پر آساں رفت چرخ بری, اے میرے بیٹے یہ ساری کائنات کی جو وسعت ہے اور لمبائی چوڑائی ڈیپتھ جو ہے یہ تیرے شہپر پر آسان ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بتاؤں کہ یہ شہپر جو ہوتے ہیں نا یہ صرف عقاب میں ہوتے ہیں, اور یہ جب ان کو حرکت میں لے کے آتا ہے تو 250-300 میل سپیڈ ہوتی ہے. جب یہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے نا شہپر, اور ہمارے ایک ہوائی جہاز کا نام بھی شہپر ہے. تو وہ کہتا ہے بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب صالح خورد, اے تیرے شہپر پر آساں رفت چرخ بری, ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. کیا بات, کیا بات. کہتا ہو شباب یہ ہے کہ تیرا کوئی ٹارگٹ ہو, نصب العین ہو, اور تو اس میں تن من دھن سے لاتے, یہ جوانی ہے, یہ جوانی ہے. اور اگر اس میں جو ہے تیرے اپنے ٹارگٹ میں اچیومنٹ میں حاصل کرنے میں اگر کچھ تلخیاں آ جائیں, دشواریاں, تو میرے بیٹے گھبرانا نہیں. ایک سٹیج آئے گی کہ وہ دشواریاں, وہ تلخیاں جو ہیں شہد بن جائیں گی, تیرے لیے آسانیاں بن جائیں گی, تیرے لیے کامیابی کا زینہ بن جائیں گی. وہی بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب صالح خورد, اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری, ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. تو کہتا ہے تلخ, یعنی وہ میں تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیری مشکلات ہیں اس میں, اس میں وہ ایک سٹیج پر آئے گی کہ وہ کیا ہو جائے گا, وہ شہد بن جائے گی. ٹھیک ٹھیک. یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ بھی وہ ضرب کلیم میں ہے. ضرب کلیم. اور آخر میں کہتے ہیں کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اس میں کہ تلخ زندگانی ہے, تلخ کہتے ہیں کڑوے. یہ ضرب کلیم نکالیں. ضرب کلیم یہ اس کا جو شاہین آپ نے اس سے کہتے ہیں نا. ہاں, یہ ضرب کلیم کی شروع میں ہے سر یا آخر میں ہے؟ نہیں آخر میں. آخر میں ہے. یہ دعا ہے, وقت کی تلوار ہے, مشہور جات ہے, موضوع ہے, مسلمانوں کی زندگی کلمہ ہے, شمع برہمن کی یہ داستان ہے, الماس ایک فرندے کی کہانی ہے, حضرت علی حضرت علی اس بارے میں بتاتے ہیں, حقیقت اسلامی بتاتے ہیں, تصور بتاتے ہیں. نہیں سر یہ غلط چھوٹ گیا اس لیے نا, وہ ضرب کلیم کی بات کر رہے تھے نا, ابھی نکال دیتا ہوں میں آپ کو. اس کو میں تھوڑی دیر روک لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم آرام سے اس کو ڈھونڈ سکیں اور اس کے بعد اس پہ ہم بات کر سکیں. جی سر آپ بات کر رہے تھے اے شباب. ہے شباب یعنی بچہ وہ جو شاہین جو بوڑھا پختہ عمر کا ہے, وہ اپنے بچے کو نصیحت لگا رہا ہے کہ شباب کیا ہے. اچھا. اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخے بری. جی جی جی. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین. اور اے میرے بیٹے اس کائنات اور فطرت کی تسخیر میں تجھے رکاوٹیں آئیں گی, لیکن تو اس جدوجہد میں, اس اڑان میں, تو وہ جو رکاوٹیں آئیں گی یا جو ٹارگٹ آئیں گے تو انہیں کوشش کرتے رہنا, اور ایک سٹیج آئے گی کہ وہ تیری کوشش جو ہے نا وہ میٹھی کڑواہٹ جو ہے وہ شہد میں تبدیل. انگمی کہتے ہیں شہر کو. سخت کوشش سے ہے تلخ زندگانی انگ بین, اور جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر. اب کبوتر میں جھپٹا کوشش کرتا ہے نا, اس میں بڑی ہے, کبوتر
جو کبوتر کے جھپٹنے میں مزہ ہے پسر کہتے ہیں بیٹے کو، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی یہ ہے۔ تو یہ کیا خوبصورتی ہے اقبال کی کہ سمجھانے کا انداز بھی کہ جس طرح ایک بوڑھا ایک وہ دادا یا نانا جو ہے نا وہ اپنے اولاد کو تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بیٹو اس چیز کا خیال رکھو۔ تو اقبال نے کیسا خوبصورت انداز اپنایا ہے اور تشبیہ کس سے دی ہے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو؟ شاہین سے۔ کہ شاہین جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے اور یہ پرندوں میں شاہین ہی ایسا ہے جو سب سے اونچی پرواز کرتا ہے، اور اس کی خاصیت ہی ہے نا، ایک اونچی پرواز کرتا ہے، ایک ٹارگٹ بڑے اونچا رکھتا ہے اور بہت وسیع اور دور کے ٹارگٹ رکھتا ہے اور خلوت پسند ہوتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، مرا ہوا شکار کسی اور کا نہیں کھاتا۔ یہ اس کی اسی وجہ سے جوانوں کو پلیز۔ تو وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے نا کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تفاوت کہتے ہیں فرق کو، کہتا ہے اللہ اکبر جو ہے نعرہ تکبیر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سب پڑھتے ہیں، غلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہتا ہے جو مجاہد جب پڑھتا ہے نا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن فرق کوئی نہیں ہے معنی میں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پھر مزید اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کہ کرگس جو ہے گدھ جو ہے وہ زندہ دل نہیں ہوتا، لہذا اس کی تمام تر ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ مختلف ہے، شاہین جو ہے وہ خوددار ہے، غیرت مند ہے، لہذا اس کا جناب نا اس کی دنیا اور ہے، تو وہ دل زندہ ہے، وہ کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، وہ کبھی جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ کیا میں نے اس، شاہین کہتا ہے کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، کہ اس ڈھیروں پر جو گندگی ہے، جو چیل کوے ہیں کتے اور یہ وہ لیکن شاہین کہتا میں اوائڈ کرتا ہوں، میں کبھی یہاں سے رزق حاصل نہیں کرتا، تازہ شکار کرتا ہوں، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، بیاباں کی خلوت خوشاتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، نہ بادے بہاری نہ گلچی نہ بلبل۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ باغ، بلبل تتر بٹیر یہ میرے نہیں ہے، کہتا ہے کہ یہ میں کہتا ہے کہ اور یہ سارے جو ہے نا یہ چھاؤں ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی یہ باغ ہے، لیکن وہ بیاباں ہے، اور آج کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اور پھر آج کہتا ہے دیکھو ڈاکٹر صاحب کتنا کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، کہتا ہے میں اس کو بھی اوائڈ کرتا ہوں، اور آج کے دیکھو نا آج کے نوجوانوں کو ذرا دیکھو نا یہ جس معاشرے میں جس وہ ممی ڈیڈی بولتے ہیں آزادی کے نام سے، بس ایک موبائل چاہیے، اچھا سا لیپ ٹاپ چاہیے، 5 مرلے کا گھر چاہیے، اور بس ایک شادی ہو جائے، 2-3 بچے ہو جائیں، بس یہ 50 لاکھ 1.5 لاکھ کی جاب، یہ ان کی دنیا، یہی ان کے وہ، تو کہتا ہے خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، کیا بات، وہ کہتا ہے جو پھنس گیا اس میں خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بڑی دل برانہ، کہتا ہے جو اس میں پھنس گیا پھر کہتا ہے وہ بس وہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بڑی دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، کہتا ہے یہ جو میں 300-350 میل کی سپیڈ ہے یہ میری پختہ ہوتی ہے وہاں بیاباں میں، باغ میں نہیں، خلا میں ہوتی ہے، ہاں ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ، اور حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں، حمام کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس فاختہ کو قدرتی طور پر جس کے گلے میں ایک وہ سیاہ رنگ ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اسے حمام کہتے ہیں، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، کیا خوبصورتی ہے، اور یہ جوانوں کو کہہ رہے ہیں یار یہ چیز نہ پاؤ، یہ عادت نہ اپناؤ، یہ عادت اپناؤ، اور دیکھو یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہو، وہ کہتے ہیں یار اس زمین نہیں، آسمان نہیں، کہکشاؤں میں جا اس کو کراس کرو، ان کی تو لمٹ کہاں تک، کہکشاؤں کو بھی کراس کرو، آگے جاؤ، ٹارگٹ اتنے اونچے رکھو، جس طرح اقبال نے ابتدائی طور پر کہا تھا نا کہ بلکہ اسی میں سر بات روک رہا ہوں آپ کو
اسی میں آگے وہ کہتے ہیں شائن نہیں بناتا، اپنا آشیانہ نہیں بناتا، اس کو کمپلیٹ کر دینا. ہاں کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بڑی دلبرانہ، اور حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. دیکھو اس کہتا اس جدوجہد میں بھی میں اپنے آپ کو یعنی ایکٹر رکھتا ہوں. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں کہ درویش جو ہوتا ہے کوئی ٹھکانا وہ نہیں ہے کہ پانی مرلے کا کار بنا کے بیٹھ جائے. نہیں میں جگہ جگہ گھومتا ہوں، پاری دنیا میری ہے، ساری کائنات خدا اللہ کہتے ہیں سب کچھ. اور اس کو اسی بات کو اقبال نے وہ جو کہا ہے نا اس میں خضر راہ میں، تو خضر راہ سے جب وہ خضر کی ملاقات ہوتی ہے نا اقبال سے، تو اس میں اقبال اللہ رحمہ پہلا سوال ہی کرتا ہے اس سے خضر سے کہ یہ تو ٹک کے ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتا. تو خضر صاحب بھی کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں. تو خضر نے کہا تجھے کیا پتا ہے، علامہ اقبال بھی فرما رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں، سمجھا ہمیں نہیں ہے پر بزبان خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ہاں تو وہ جو ہے نا وہ خضر جو کہتا ہے کہ یہ تگاپو دما دم زندگی کی ہے دلیل، تگ اور پو کہتا ہے مسلسل بھاگ دوڑ. کہتا ہے تو ایک دو درخت ہیں کھجور کے اور چند مرلے زمین ہے اسی میں تو بندھا ہوا ہے. تو کہتا تجھے کیا پتا، میں تو یہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے آپ. کہتا ہے یہ جو غلامی ہے محکومی ہے، کہتا ہے یہ زندگی جو کہ سمندر ہے ایک نالی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور دیکھو نا غلام آدمی جو ہے، اب ہمارا کلچر ہے معاشرہ، جب آدمی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک قسم کا وہ دست نگر ہو جاتا ہے نا، اس دیکھو نا اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. بندگی میں گھٹ کے جا جاتی ہے ایک جوئے آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب بس جوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اقبال کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اور عمل کریں جی، سب سے بڑی بات ہے. یہ تم خوش نصیب ہو. اچھا بس ٹھیک. اچھا شکریہ سر، بہت بہت مہربانی، بہت نوازش میں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ماشاءاللہ ہمیں قیمتی چیزیں جو ہیں بلکہ موتی پرو کے ہمارے سامنے رکھے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو چنے تھے اور جو انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اور آج کے حوالے سے اگرچہ کہ انہوں نے آج سے 100 سال پہلے فرمایا تھا مگر آج بھی اسی طرح بیٹھتی ہیں، صحیح بیٹھتی ہیں. تو اللہ ہمیں ہمارے جوانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پاکستان زندہ باد. شکریہ جی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.